موٹر وے پر ظاہر پیر کے قریب کار ٹریلر سے جا ٹکرائی، ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق، مرنے والوں میں 2 بچے اور 2 خواتین شامل۔ عینی شاہد کے مطابق حادثہ ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث پیش آیا۔ ایبٹ آباد میں تیز رفتار ڈمپر کی وین کو ٹکر، 3 بچے موقع پر دم توڑ گئے، 4 زخمی ہو گئے۔ بھارت نے دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا، گنڈا سنگھ والا پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، 3,19,000 کیوسک کا ریلا گزرنے لگا۔ ہیڈ سلیمانکی میں اونچے درجے کا سیلاب، 1,42,000 کیوسک کا دباؤ۔ دریائے راوی میں بلوکی کے مقام پر بھی انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، ہیڈ سدنائی کے مقام پر 1,26,000 کیوسک کا دباؤ۔ شاہدرہ کے مقام پر بھی پانی کا بہاؤ بڑھنے لگا۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب کے 9 حلقوں میں ضمنی انتخابات روک دیے۔ ملتان شہر کے لیے اگلے 24 گھنٹے اہم قرار، دریائے چناب میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، شیر شاہ بند کے اطراف درجنوں بستیاں زیر آب، اکبر فلڈ بند پر بھی شدید دباؤ، چنیوٹ کے قریب انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، 5,55,000 کیوسک کا ریلا ریکارڈ، شجاع آباد اور مظفر گڑھ میں سیلابی پانی نے تباہی مچا دی۔ بھارت نے بغلی ہار اور سلال ڈیم کے سپیل ویز پھر کھول دیے، تباہ کن بارشوں کے بعد بھارتی پنجاب کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست پنجاب کے تمام 23 اضلاع سیلاب سے متاثر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی تاجروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت، سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب میں کہا، چین کے تعاون سے پاکستان معاشی استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے، چینی بہن بھائیوں کی سیکیورٹی پر سمجھوتا نہیں کریں گے، پاکستان اور چین دہشت گردی کے خلاف متحد، پاکستان اور چین میں جوائنٹ ایکشن پلان پر اتفاق ہو گیا، وزیر اعظم دورہ چین کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ پر وحشیانہ بمباری، مزید 75 فلسطینی شہید، غزہ سٹی پر حملوں میں 44 اور امداد کے منتظر 14 شہری بھی شہید ہوئے۔ دوسری طرف لندن میں غزہ ٹریبیونل کے پہلے دن لیبر ایم پی رچرڈ برگن کا اسرائیل پر پابندیوں کا بل پارلیمان میں لانے کا اعلان۔ ٹرمپ نے جاپان کے ساتھ تجارتی معاہدے پر عمل درآمد کے لیے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق جاپانی درآمدات پر بنیادی ٹیرف کم کر کے 15% کر دیا گیا۔ اور پاکستان یو اے ای کو ہرا کر سہ ملکی سیریز کے فائنل میں پہنچ گیا۔ سیریز کے 5ویں میچ میں یو اے ای کو 31 رن سے شکست۔ فائنل اتوار کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پنجاب میں سیلابی صورتحال پر ضمنی انتخابات ملتوی، الیکشن کمیشن نے 9 حلقوں میں ضمنی انتخابات روک دیے۔ قومی اسمبلی کے 5 اور صوبائی اسمبلی کے 4 حلقوں میں ضمنی الیکشن ملتوی۔ NH 66 وزیر آباد، NH 96، NA 104 کے حلقے شامل، 129 اور NA 143 میں بھی ضمنی الیکشن روک دیے گئے۔ PP 73، PP 87، PP 98 اور PP 203 کے حلقے بھی شامل۔ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ پنجاب حکومت نے ضمنی الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست کی۔ صوبے میں سیلاب سے سرکاری اسکولز کی عمارتیں تباہ ہوئیں، یہ عمارتیں پولنگ اسٹیشنز کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے الیکشن ڈیوٹی انجام دینا مشکل ہے، سول انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں۔ گجرات 500 ملی میٹر بارش سے ڈوب گیا۔ گجرات کے قریب 5 برساتی نالے بپھرنے سے صورتحال سنگین، درجنوں دیہات زریاب، لوگوں کی متاثرہ علاقوں سے نقل مکانی۔ بھمبر برساتی نالہ اوور فلو ہونے سے مدینہ سیدہ کا علاقہ زیریاب، شہری علاقوں میں بھی 4 فٹ پانی موجود۔ بھمبر برساتی نالے کا سیلابی پانی مین مسلم بازار تک پہنچ گیا۔ ڈسٹرکٹ جیل بھی زیریاب، 170 قیدی لاہور اور گجرانوالہ منتقل۔ کچہری چوک، کوٹ روڈ چوک، مسلم بازار پانی سے بھر گئے۔
سیلابی پانی کا دباؤ کم کرنے کے لیے انتظامیہ نے ملحوق ہو کر اور ماجرا پلی پر خندق کھود دی۔ سیلابی پانی کو بھنڈار نالہ پر ڈال دیا گیا۔ ڈسپوزل پوائنٹ سے پانی کا اخراج جاری ہے۔ دریا چناب میں شدید طغیانی نے ایک بار پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ شیر شاہ کے مقام پر چناب کا پانی انتہائی خطرے کا لیول کراس کر گیا۔ سیلابی ڈویلا ملتان کی حدود سے گزرنے پر اکبر فلڈ باندھ پر شدید دباؤ۔ اکبر فلڈ باندھ پر پانی کی سطح 414 فٹ ہو گئی۔ پانی کی سطح 417 فٹ تک پہنچنے پر ہیڈ محمد والا پر شگاف ڈالنے کا فیصلہ پی ڈی ایم نے ملتان شہر کے لیے اگلے 24 گھنٹے اہم قرار دے دیے۔ ملتان میں شیرشاہ بند کے قریب زمیندارہ بند ٹوٹ گیا۔ شجاع آباد میں 4 لاکھ کیوسک سے زائد کے ویلے نے تباہی مچا دی۔ خانپور غازیاں، کچی جئی، بڑی جھوک، بلے واہن کی رابطہ سڑکیں دریا برڈ۔ چنیوٹ کے مقام پر بھی دریا چناب میں اونچے درجے کا سیلاب۔ چنیوٹ سے چناب کا 5,10,000 کیوسک پانی کا ویلا گزر رہا ہے۔ انتظامیہ کے دوریں مکینوں سے دریائی علاقے چھوڑنے کی اپیل۔ ہیڈ قادر آباد کے مقام پر پانی کی سطح 5,30,000 کیوسک ریکارڈ۔ 5 لاکھ کیوسک پانی کے بہاؤ پر جھنگ روڈ کی پلیاں کھول دی گئیں۔ مظفر گڑھ اور جلال پور بھٹیا میں سیلابی پانی سے تباہی۔ دریائے پٹی پر سیلاب سے مزید درجن دیہات زیریاب۔ وینزویلا نے امریکہ پر 11 افراد کو ماورا عدالت قتل کرنے کا الزام عائد کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق وزیر داخلہ نے کہا کہ امریکہ نے سمندر میں کشتی پر سوار 11 افراد کو بغیر کسی قانونی کارروائی کے قتل کیا۔ ادھر امریکہ نے حملے کے بعد الزام لگایا تھا کہ کشتی جرائم پیشہ گروہ کی تھی اور منشیات سمگلنگ میں استعمال ہو رہی تھی۔ گوگل کو بڑا دھچکا۔ امریکی عدالت کا گوگل پر 42 کروڑ 50 لاکھ ڈالر جرمانہ۔ عدالت نے قرار دیا کہ صارفین کی پرائیویسی سیٹنگ کے باوجود گوگل نے ڈیٹا اکٹھا کیا۔ فرانس کی ڈیٹا پروٹیکشن اتھارٹی نے بھی گوگل پر 38 کروڑ 10 لاکھ ڈالر ہرجانہ کر دیا۔ اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں زلزلے کے جھٹکے۔ راولپنڈی، جہلم، اٹک، حسن ابدال، فتح جنگ میں بھی زمین لرزتی رہی۔ سوات، مردان، سوابی، اٹک میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ پشاور، بنیر، دیر، نوشہرہ، چارسدہ، مانسہرہ میں بھی در و دیوار لرز اٹھے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.9 اور گہرائی 111 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز افغانستان میں ہندوکش کا پہاڑی سلسلہ تھا۔ یوکرین جنگ رکوانی ہے تو یورپی ممالک روس سے تیل کی خریداری بند کر دیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا انتباہ، کہا روس کو تیل کی فروخت سے یوکرین جنگ کے لیے مالی مدد مل رہی ہے۔ صرف 1 سال میں روس نے یورپی یونین کو تیل کی فروخت سے 1 ارب یورو سے زائد کمائے۔ امریکی صدر نے مطالبہ کیا یورپی یونین چین پر بھی معاشی دباؤ بڑھائے۔ چین اور شمالی کوریا میں قربتیں بڑھنے لگیں۔ چینی صدر شی جن پنگ سے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی ملاقات۔ دونوں ممالک میں تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ چینی صدر نے مشترکہ مفادات کے دفاع اور اسٹریٹجک تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ شی جن پنگ نے کہا کہ چین شمالی کوریا کے ترقی کے حق کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ پیانگ یانگ سے متعلق پالیسی تبدیل نہیں ہوگی۔ ادھر شمالی کوریا کے رہنما کے اسٹاف کا احتیاطی اقدام کم جونگ توئی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کے بعد ان کے زیر استعمال تمام اشیاء صاف کر دیں۔